مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اور بعد میں اس بند شدہ لفافے سے جو اجازت لی گئی اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا کہ یہ 70 ارب روپیہ ملک ریاض کو دے دیا گیا، اور ملک صاحب نے سپریم کورٹ میں تو انہیں جرمانہ تو کوئی 250-300 ارب ہوا تھا سپریم کورٹ کا، وہ انہوں نے اپنے جرمانے کی قسط جمع کرا دی۔ اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ 70 ارب روپیہ ملک صاحب نے جو سپریم کورٹ جمع کرایا وہ اپنی ذاتی جیب سے جمع کرانا تھا، اور یہ 70 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا، یعنی ٹوٹل پاکستان کو 140 ارب روپیہ ملنا تھا۔ 70 ارب برطانیہ سے ضبط شدہ، 70 ارب جو ملک ریاض نے جرمانے کی شکل میں دینا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کیا تھا۔ لیکن یہ پیسہ جو قومی پیسہ تھا، عوام کا پیسہ تھا، عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ لگنا تھا، یہ آپ نے ایک پرائیویٹ شخص کو دیا اور اس نے اپنا جرمانہ جمع کرا دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، جس کی سادہ مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہاں اسلام آباد میں کوئی ٹریفک سارجنٹ چلان کرے اور 10,000 روپیہ جرمانہ کرے، میں وہ جرمانہ ادا کروں سارجنٹ صاحب کو، اور وہ جا کے اگلے دن میرا بجلی کا بل جو ہے وہ 10,000 سے جمع کرا دیں، اور وہ موقف اپنا لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا رہے ہیں کہ بھائی پیسہ تو قومی خزانے میں ہی گیا ہے، وہ بھائی گیا ہے قومی خزانے میں، لیکن وہ ملک صاحب کی جیب سے جانا تھا اور یہ پیسہ الگ قومی خزانے میں جانا تھا۔ جیسے جو میں نے 10,000 اگر جرمانہ ٹریفک کو مجھے کریں گے جو میں نے مثال دی، تو وہ 10,000 روپیہ جرمانے کی مد میں الگ جمع ہونا ہے، اور میں نے اپنی بجلی کا بل اپنی جیب سے الگ دینا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ قومی خزانے کی رقم کو آپ استعمال کریں اور یہ کہیں جناب کہ میں اسے اپنا بل دے دوں گا، میں اسے اپنا جرمانہ دے دوں گا، اور اس کے بعد اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا کام جو 70 ارب روپیہ دیا گیا ملک صاحب کو، یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی دوستی تھی عمران خان صاحب کی، یا کوئی ثواب کی نیت سے دیا گیا تھا؟ یہ یقیناً اس کے پیچھے کرپشن کی ایک بہت میگا سکینڈل ہے، اور وہ یہ ہے جو شہزاد اکبر صاحب کی بھی نیوز اس وقت بھی آئی تھی، آپ کو سب کو پتہ ہے میڈیا کو، کہ انہوں نے اس پہ کک بیکس لیں، اور انہی تاریخوں میں یہ 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کی، یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو، اس میں پہلے ایک ٹرسٹی اور تھے، بعد میں وہ بھی نکل گئے، اب دونوں جو ہیں وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں، انہیں دی گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ رشوت کا پیسہ تھا، رشوت کے طور پہ یہ زمین لی گئی ملک صاحب سے۔ اب اس کے اوپر جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ دیکھیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم وہاں پہ روحانیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بھائی روحانیت کی تعلیم، کسی طرح کے کوئی دینی عمارت، بلڈنگ، تعلیم، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی مالک پلاٹ کا کہیں ملک سے باہر ہو، میں وہ مسجد بنا دوں اور میں کہوں جناب میں تو یہاں پہ مسجد جناب 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے یہ، اور یہ شخص آ کے دیکھیں کیسی عجیب باتیں کرتا ہے۔ مسجد نبوی کی بھی جب تعبیر ہونی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پوچھا کہ ملکیت کس کی ہے، 2 یا 3 بچوں کی، انہیں پوری قیمت ادا کر کے اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ شروع کرائی گئی تھی۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے اوپر یا رشوت میں لی گئی زمین کے اوپر آپ جو ہے پروجیکٹ شروع کریں اور اس کے بعد روحانیت کا آپ لبادہ اوڑھ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے یہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں، جو آپ نے اس میں کرپشن کی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، اور انہی اختیارات کے ناجائز استعمال کی آپ کو سزا ملی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کیا تھے، گورنمنٹ کے پاس جو شواہد تھے وہ ہم نے پروسیکیوشن کے طور پہ عدالتوں کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور آپ کے پاس مکمل اختیارات اس کے بعد بھی ہے کہ جو آپ چاہیں گے اپنا عدالتی عمل اور ریلیف وہ آپ جاری رکھیں۔ میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بار بار جو ہے یہ جھوٹ بولا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہم بارہا بات یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست پاکستان میں سیاسی انداز سے کریں، سیاسی اعتبار سے کریں، سیاسی میدان میں کریں، اور ایک پولیٹیکل اپنی آپ سٹرگل رکھیں۔ لیکن آپ گورنمنٹ میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست سے جو شائستگی کا ایک حیا کا کلچر تھا اس کے خاتمے کا سہرا بھی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ بدتمیزی کا کلچر، فتنہ فساد کا کلچر، نوجوانوں کے اندر آپ نے جس طرح نفرت بھری، یہ سارا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کا کلچر، اب ایک سائفر کا ڈرامہ تھا، وہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آئینی
طریقے سے میری گورنمنٹ کو ختم ہونے کے امکانات موجود ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا تھا؟ آج ہم اتحادی جماعتیں ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ جو وہ بھی اتحادی حکومت تھی, وہ اتحادی پارٹیاں ان سے ہٹ کے ہمارے ساتھ آ گئیں, ہماری پی ٹی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. آج ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں. جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم گورنمنٹ میں ہیں, ساتھ نہیں رہیں گی ہماری گورنمنٹ نہیں رہے گی. یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے, ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. جب آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے تو آپ نے ایک سادہ کاغذ لہرایا میڈیا کے سامنے اور کہا یہ امریکن سازش, یہ تو امریکہ کی سازش ہے. اور سائفر کی ساری کہانی پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے سیکٹری کے ساتھ کیا کہانیاں کی کہ لیٹس پلے ود اٹ. آپ کا اپنا پرنسپل سیکٹری آپ کو کہہ رہا ہے کہ سر یہ کاغذ تو ہے تو میرے پاس ہی نا, لیٹس پلے ود اٹ. لیٹس پلے ود اٹ کا مطلب ہے کہ قوم سے کھیلتے ہیں, قوم سے جھوٹ بولتے ہیں. جن کو آپ ڈرامے کر رہے ہیں, قوم سے جھوٹ بولنا. اور اس کے بعد حقیقی آزادی. اور ہمارے جذباتی معصوم لوگ ہیں, جذباتی قوم ہے, انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوانا شروع کر دیا ہم کوئی غلام ہے. نعرہ اچھا تھا, سلوگن بڑا چلا, بڑا ہٹ ہوا. آج کیا سلوگن چل رہا ہے؟ آج امریکہ کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پوری قیادت, کوئی وہاں سے کوئی سینیٹر, کوئی وہاں سے کوئی ان کا ممبر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کوئی ٹویٹ کر دے, بات کر دے, اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ ہمیں جو ہے قید سے نجات دلائے. بھائی امریکہ کے اپنے قوانین ہیں. امریکہ کا چلتے چلتے ایک بات کرتا چلوں, جب ان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ تمام لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے, 18 سال سزائیں دی تھیں. یہاں ہمارے ملک میں اپنے قوانین ہیں. یہاں اگر ہمارے ریاستی اداروں پہ حملے ہوں گے تو ہمارا پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. یہاں پہ اگر آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے تو پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. لیکن وہ جو نعرہ تھا ہم کوئی غلام ہیں, اس کی ایک سادہ الفاظ میں آپ کو انٹرپریٹیشن آج کے اس دور میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہلے تم پاکستان میں مجھے قید سے نجات دلاؤ, پہلے امریکہ تم مجھے پاکستان میں قید سے نجات دلاؤ, اس کے بعد میں اپنی قوم کو تم سے یعنی امریکہ سے نجات دلاؤں گا. حقیقی آزادی تو وہی ہے نا جو کہتے ہیں جناب کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. تو پہلے ان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ ہم رہا ہوں, اس کے بعد قوم کو امریکی غلامی سے نجات دلائی جائے گی. یہ ہے وہ مکر اور فریب کی سیاست جس سے اس وقت انہوں نے پورے پاکستان کی سیاسی فضا کو گرد آلود کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے حالیہ دیکھا ایک اور ڈرامہ, 278 لاشیں. کبھی مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے, میں انہیں سمجھدار سمجھتا ہوں, اسلام آباد سے, انہوں نے کہا جب کوئی ثبوت نہیں ملا اور اس کے بعد خود 278 لاشیں کہنے کے بعد 3 دن انٹرنیشنل میڈیا کو پیٹنے کے بعد, پاکستان مخالف پروگرام پوری دنیا میں کرنے کے بعد, اسلام آباد میسیکر کی بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے امریکہ میں, برطانیہ میں پاکستان کی یعنی اللہ معاف کرے اس کی خلاف پوری منظم ایک کمپین چلانے کے بعد خود کہنے لگے نہیں جی وہ لاشیں دوبارہ ہیں, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ میں ایک سمجھدار سمجھتا ہوں ایک شخص کو, مجھے وہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں پہ تو باہر گد پھیر رہے تھے, یہ ثبوت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ غیر سنجیدگی کی اور ناشائستگی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہم آج بھی جو میں نے بات کی ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, آپ لڑیں, سیاسی جماعتوں سے لڑیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں, گورنمنٹ بھی ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی ہماری اتحادی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے لڑیں, سیاسی میدان میں لڑیں. آپ لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ, آپ لڑ رہے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ, اور اس کا فائدہ کبھی بھی نہ پاکستان کو ہو سکتا ہے نہ آپ کو ہوگا. اور اس سلسلے میں یہ بات میں آپ کو چھوٹی سی اور بھی واضح کر دوں کہ پاکستان کے اس خطے میں, اس ریجن میں اور اس ریجن کے باہر بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے جو ہمارے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واحد اسلامی ملک ہیں جو ایٹمی قوت ہے. وہ جذبات ان کے انڈونیشیا کے بارے میں نہیں ہوں گے, وہ ان کے شاید کسی اور اسلامی ممالک کا نام لوں, ملیشیا کے بارے میں نہیں ہوں گے. جو پاکستان کو لوگ جس طرح آبزرو کر رہے ہیں, جس طرح لوگ پاکستان کو جکڑنا چاہتے ہیں, کبھی پابندیوں میں, کبھی کوئی اور چیزیں, وہ ہماری سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آزاد, خوددار, خود مختار, باصلاحیت ایٹمی ریاست ہے. یہ لوگوں کی یہ پوری دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دست بدست جنگ سے ہمیں کبھی بھی تا قیامت کو ہرا نہیں سکتا. پاکستان کے خلاف اب جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ریاست کے دفاعی اداروں کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ پاکستان سے باہر بھی ہو رہی ہیں. ان کا جو وایا میڈیا ہے وہ را بن رہا ہے. سب کو پتہ ہے, کس کو نہیں پتہ. اور ہمارے یہ نادان دوست جن کا میں نام لے رہا ہوں
PTI, इनके लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो इन कैंपेन्स का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उन्हें को गद्दार नहीं कह रहा, जाने अनजाने में जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स चला रहे हैं, मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं, उनके हैंडलर्स कुछ और हैं, आप भी उन्हीं की मदद कर रहे हैं। फौज को कमज़ोर करना क्या मुल्क को कमज़ोर करना नहीं है? कौन सा मुल्क ऐसा है जिसकी फ़ौज कमज़ोर हो और मुल्क स्टेबल हो? और जिन जिन ममालिक के अंदर आपने ये तजर्बात देखे हैं और वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के उन अपनी गवर्नमेंट्स को और अपनी रियासत को कमज़ोर किया गया है, क्या उसके बाद वो आज तक खड़े हुए हैं? तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल से इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो एक स्टेटस है, जो एक पोजीशन है, जो एक मानी हुई पोजीशन है, वो अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है। और आपके ये कारनामे आपको सोचना चाहिए कि ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं देंगे, ये इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। आपने सड़कें गरमा के देख ली, आपने एहतजाज करके देख लिया, आपने, मैं पॉलिटिकल एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे पॉलिटिकल एहतजाज कहते हैं बुनियादी तौर पे वो यलगार होती है, वो हमला होता है पाकिस्तान के वफाक पे, पाकिस्तान के दारुल खिलाफे इस्लामाबाद के ऊपर। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने हमारे भाई खड़े हैं, अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। यहाँ कारोबारी ज़िंदगी क्या और क्या रहता है, यहाँ पे कितने मसाइल हम लोगों के लिए पैदा होते हैं। फिर आखिरी दफ़ा आप आए, आपने यहाँ पे हमारे रियासती इदारों के 6 लोग हमारे यहाँ पे शहीद हुए, ये सियासी एहतजाज होते हैं। तो आपने वो सारा कुछ करके देख लिया। हम आज भी ये आपको कहते हैं कि सबसे बेस्ट फोरम आपका पार्लियामेंट का फोरम है, आप वहाँ पे आएँ, पॉलिटिकल तरीके के साथ आप अपना वर्जन दें, पॉलिटिकल जद्दोजहद अपनी जारी रखें और पाकिस्तान की सियासत में अपना एक जो अपोजिशन का किरदार होता है आप उसको अदा करें। मुज़ाकरात की मैं बात कर लेता हूँ, आखिरी 1-2 चीज़ें। मुज़ाकरात को हम समझते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, गवर्नमेंट इसके हक़ में है। जब हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे उस वक्त भी हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट को कोई मजबूरी नहीं है, किसी ने हमें कोई मजबूर करके नहीं, कोई कनपटी पे पिस्तौल नहीं था गवर्नमेंट के कि नहीं मुज़ाकरात करने हैं। अपनी मर्ज़ी से, खुशदिली के साथ, खुले दिल खुले जहन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम इसे नतीजा खेज़ बनाना चाहते हैं। बाकी ये कि जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे उनकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जिक्र किया, वो वही ऑर्डर दे सकते हैं जो उनके दायरा इख्तियार में आइन ने दिया है। अगर इमरान खान की रिहाई अदालतों से होनी है तो वो अदालतें ही उन्हें रिहा करेंगी, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से रिहा नहीं होंगे। उन्हें बराए मेहरबानी अदालती फ़ैसलों को और इमरान खान की बराह रास्त रिहाई को उसको मुज़ाकरात से मुंसलिक न किया जाए। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह नतीजा खेज़ होंगे और फ़ायदा मंद होंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करूँ जी कि आप अपोजिशन के साथ साथ, चूँकि ज़ाहिर है एक सूबे में आपकी गवर्नमेंट भी है, कभी खुदा के लिए अपने गिरबान में झांकें और ये देखें कि उस सूबे में आप क्या कर रहे हैं। उस सूबे के अंदर मैं उस सूबे की KP के अवाम से, पेशावर की अवाम से पूछता हूँ कि आप ज़रा कभी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ। और इस्लामाबाद में तो यहाँ अब तो 40% से ज़्यादा आपकी आबादी है, माशाल्लाह, खुशाइंद है, सबका है, इस्लामाबाद सबका है, चारों सूबे हमारे जो हैं हर पाकिस्तानी के हैं। ज़रा कंपेयर करें, इस्लामाबाद में हर दूसरे चौक पे आपको काम नज़र आता है, हर दूसरे चौक पे आपको प्राइम मिनिस्टर का इफ्तिताह नज़र आता है। हमारी PDM की गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला गैर मुबहिम है।